عیسائی حابیل کے قسم کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مسلمان قابیل کے نقطہ نظر کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اصل میں کسی بھی طرح سے جنتیں عیسیٰ کے بعد کوئی نیا مذہب بنانا نہیں چاہتی تھیں، نہ ہی عیسائیت نہ اسلام۔ جنتوں کا واحد تصور خدا کی بادشاہت کا ادراک ہے، ایک الہی خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہو۔ ہر بار جب بنی نوع انسان خدا کی بادشاہت کی تعمیر میں ناکام رہے، سب کچھ الجھن میں پڑ گیا اور غلط سمت اختیار کی۔ جنتوں کی نظر میں دونوں مذاہب عیسائی اور اسلام دو ہنگامی آلات ہیں جن کے ذریعے وہ مستقبل کے مرکزی شخصیت کا راستہ تیار کرنے میں بنی نوع انسان کے ساتھ خدا کی بادشاہت کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں، محمد کا فیصلہ، ججمنٹ آف محمد۔ یہ سن کر میرے قارئین کو بہت حیرانگی ہوگی کہ محمد کی وفات کے وقت کیا ہوا ہے۔ محمد کی موت عظیم فرشتہ جبرائیل اور اس کے فرشتوں اور ابلیس اور اس کی شیطانی قوتوں کے درمیان ایک عظیم جنگ کا باعث بنی۔ میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کروں گا کیونکہ بنی نوع انسان کے لیے اس نازک نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب محمد کی موت کے وقت اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، دو افواج اس کی روح کو لینے کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ ایک طرف عظیم فرشتہ جبرائیل اور اس کی افواج، اور دوسری طرف ابلیس اور اس کی بری افواج تھیں۔ ان کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں پہلے ابلیس اور اس کی افواج نے فتح حاصل کی۔ ابلیس محمد کی روح کو اپنی جہنم کے اندھیرے جہان میں لے گیا۔ ان اندھیری جہنموں میں اس سے دوسرے جہان تک جانے کا در حقیقت ایک پائپ لائن کے ذریعے ایک ہی راستہ ہے۔ ابلیس نے محمد کو پکڑنے کے بعد اسے ایک آہنی پنجرے میں پھینک دیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ سب دیکھ کر اپنی زندگی میں پہلی بار محمد اپنا یقین کھو بیٹھا۔ ابلیس نے اس سے کہا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کون بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی جیت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے سینے پر ڈھول بجایا۔ اسی اثنا میں فرشتہ جبرائیل فردوس واپس چلا گیا۔ اس نے ایک اعلیٰ جہان کے فرشتوں کے ذریعے خدا سے ملنے کی درخواست کی۔ یہ موقع ملنے کے بعد وہ خدا کے پاس گیا، گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنے لیے اور محمد کی ناکامی کے لیے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس نے خدا سے محمد کو جہنم سے آزاد کرنے کی اجازت طلب کی۔ خدا نے جواب دیا، حالانکہ محمد نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن جنتوں نے اس کا استعمال کیا۔ خدا نے عظیم فرشتے جبرائیل کو نور کا ایک گولا عطا کیا۔ وہ اسے لے گیا اور اس کے ساتھ تاریک جہانوں میں چلا گیا۔ محمد کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ابلیس محمد کے پنجرے کے سامنے ڈریگن کی شکل میں بیٹھا تھا۔ عین اس وقت پر جب اس نے فرشتہ جبرائیل کو دیکھا، نور کا یہ گولا محمد کے پنجرے کے اندر چلا گیا۔ محمد نے نور کے گولے کو پکڑ لیا۔ نور محمد کی طرف کھینچا جا رہا تھا، جیسے کسی بہت زور سے مقناطیسی طاقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ساری زندگی خدا کی کارسازی کے لیے کام کرتا رہا۔
روشنی کا یہ گولا اسے باہر لے آیا اور اس نے فرشتہ جبرائیل کے ساتھ فردوس کے ایک جہان تک کا سفر کیا۔ محمد بہت تھک گیا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ایک خاص وقت لگا کہ وہ اب فردوس کے ایک محفوظ ماحول میں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محمد روحانی دنیا کے کس جہان میں ہے، لیکن اس نے زمین پر ایسا قابل قسم کا مذہب چھوڑ دیا جس کے پیروکار بے گناہ لوگوں کو مارنے کے لیے دن کے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، فردوس میں داخل ہونے کے لیے۔ اب محمد چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ روحانی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے اسلامی جہانوں میں مسلم دنیا کی اصلاح کے لیے کن دکھ، درد، چیلنجز اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حیران کن اور خوفناک حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر اسلامی جہانوں پر ابلیس اور اس کی بری قوتوں کا غلبہ ہے اور قبضہ ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ایٹمی جنگ کے ذریعے اس زمین کو تباہ کر دیا جائے۔ ابلیس یہ خود نہیں کر سکتا۔ اسے ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جن کے پاس جسمانی وجود ہے۔ اس کی فہرست میں سر فہرست اسلامی انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں جنہیں وہ اپنے گھنونے منصوبے کو انجام دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو روسی فیڈریشن اور شمالی کوریا ابلیس کی فہرست کا اگلا ہدف ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ روحانی دنیا کے اپنے مشاہدات کے ذریعے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تباہی ہوگی تو اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے ہوگی۔ عام مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قسم کی معاوضے کی قیمت محمد کو ادا کرنے پڑے گی اگر اس کے پیروکار اس دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ وقت تمام مذاہب، خاص طور پر عیسائیت اور اسلام کے لیے روحانی طور پر بڑھنے اور خدا پرستی کی بنیاد تعلیم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ وہ اپنے انبیاء اور نجات دہندگان کے ساتھ چمٹے رہیں۔ اگر وہ اس راستے پر چلتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں ہی دیکھ سکیں گے کہ ان کے انبیاء اور نجات دہندگان روحانی دنیا میں کن حالات سے گزرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جب وہ مریں گے تو موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ہمارے موجودہ دور میں مسلمان ایٹمی جنگ کریں گے تب محمد اور تمام مسلمانوں کو نچلی جانوں اور جہنم میں اجتماعی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہی اصول عیسائیوں کے لیے بھی ہے۔ اگر عیسائیت جوہری جنگ کے لیے ذمہ دار ہوں گے تب عیسیٰ اور سب عیسائیوں کو روحانی زندگی میں اجتماعی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں یہاں نبی محمد کا روحانی دنیا میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار محمد نے اپنے قریبی لوگوں میں سے کچھ پیروکاروں کی اندرونی رہنمائی میں مدد کرنے کے لیے جہنم میں تھا۔ محمد نے جہنم کے برے ماحول پہ بہت محنت کی ہے تاکہ اس کے پیروکار دوبارہ اٹھائے جا سکیں اور انہیں ایک بہتر دنیا میں آنے کا موقع ملے۔ اپنے پیروکاروں کی مدد کرنے کے عمل میں بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا اور محمد کا جہنم میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تاہم محمد نے فرشتوں کی انتباہ کو نظر انداز کر دیا اور اپنے دورے کو طول دیا۔ فرشتوں نے اسے بتایا کہ اگر وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہرے گا تو اس کے لیے اس جہان کو چھوڑنا اور اوپر کی طرف اڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں میں وہاں پہنچا اور میں نے محمد سے کہا، یہ عقلمندی نہیں ہے کہ تم یہاں اپنے وقت کو بڑھاؤ، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی تمہیں خبردار کیا ہے کہ تمہارا آنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہاں پھنس جاؤ۔ محمد نے کہا، میں یہاں اپنے قریبی پیروکار کو متاثر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ ایک بہتر دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے کے لیے آگے بڑھ سکے۔ کیا تم ان ارواح کی مدد کر سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں صرف ان ارواح کی مدد کر سکتا ہوں جن کے پاس کسی قسم کا خدا کے ساتھ تعلق تھا یا کسی نہ کسی طرح وہ روحانی راستہ چھوڑ گئے۔ محمد نے مجھ سے کہا، یہاں تمہیں ان میں سے ایسی کچھ ارواح ہی ملیں گی، ان میں سے اکثر بہتر دنیاؤں میں ہیں۔ اس کے الفاظ نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم صحیح ہو، مجھے اب اس جہان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ محمد بہت تیز بھاگا اور ایک ہوائی جہاز کی طرح اڑنا چاہا، تاہم اس جہنم کی مقناطیسی طاقت بہت مضبوط تھی اور اسے نیچے کھینچ لیا۔ محمد نے اس تاریک جہنم کو چھوڑنے کے لیے کئی بار کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ میں اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ چند فرشتے نظر آئے۔ میں نے انہیں التجا کی کہ وہ محمد کی مدد کریں۔ فرشتوں نے محمد کی طرف نور کی رسی پھینکی، لیکن وہ اس تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے محمد سے کہا کہ میرے ساتھ دوڑے اور جب میں اڑوں گا وہ میرے کندھے پکڑ لے۔ اس کے بعد جب اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، میں اسے نور کی رسی کے پاس لا پایا۔ محمد نے اس رسی کو دونوں ہاتھوں سے بہت مضبوطی سے تھاما اور فرشتوں نے اس رسی کو اتنی دور کو مکان کی خلا میں کھینچ لیا جہاں جہنم کی مقناطیسی طاقت اب اسے نیچے نہیں لا سکتی تھی۔ محمد نے اس رسی کو چھوڑ دیا اور اب خاص سمت میں پرواز کی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس جہان کی طرف چلا گیا۔ یہ روحانی مظاہرہ ایسے لوگوں کو ہی مشاہدے کے طور پہ پیش آتا ہے جن کا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو اور وہ روحانی زندگی میں آزادانہ سفر کر سکتے ہوں۔ میں مسلمانوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوں تو انہیں فردوس میں لے جانے کے لیے محمد ان کا وہاں انتظار نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کی یہ توقع غلط ہے۔ یہی صورتحال عیسائی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر لاگو ہوتی ہے۔ جب مذہبی ارواح موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں، وہاں انبیاء اور نجات دہندہ میں سے کوئی بھی انہیں فردوس میں لے جانے کا منتظر نہیں ہوتا۔ روحانی قوانین مطلق، عجیب اور بہت پیچیدہ ہیں۔ فیصلے کا عمل مکمل طور پر فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے ہاتھ میں ہے۔ ہر فرد کو فیصلے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ کوئی مسیح، نبی، نجات دہندہ، دنیا کی ممتاز شخصیت یا کوئی عام آدمی ہو۔ روحانی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی۔ یہ جاننے کے لیے بہت ضروری اور اہم نکتہ یہ ہے کہ ہر روح کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو زمین پر زندگی گزار چکی ہو۔ ان کے گزاری ہوئی زندگی کے فوائد اور نقصانات کے مطابق وہ ارواح اندھیرے یا اچھے جہان میں پہنچ جائیں گی۔ صرف انبیاء روحانی زندگی کے ان مشاہدات کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میں نے لاتعداد روحانی مشاہدات اور تجربات کیے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس انسانوں پر ظاہر کرنے کے لیے خدا اور جنتوں کی طرف سے بہت سے الہی پیغامات بھی ہیں۔ ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھی بنی نوع انسان کو یاد دلانا ہوگا کہ میں زیادہ کامیاب اور ابھی تک زیادہ آگے نہیں آ سکا۔ میں نے چند کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ روحانی زندگی کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہیں جو میں ظاہر کر سکا ہوں۔ اب میں یہ کتاب اس امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے مثبت رد عمل آتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان قابو سے باہر ہو جائیں، مجھے مارنا چاہیں گے۔ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ مجھے روحانی زندگی کے بارے میں
اندرونی الہی معلومات جو میرے پاس ہیں ظاہر کرنا ہے، جو مجھے انسانیت کی خاطر دی گئی ہیں۔ میں صرف اپنا منہ بند نہیں کر سکتا اور بھاگ کر خود غرض اور الگ تھلگ زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت جرمن پہاڑ پر جا بیٹھوں۔ اس صورت میں میں جسمانی طور پر تو زندہ رہوں گا، لیکن میں اپنی جان اور روح کو تباہ کر لوں گا، جسے ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ خدا نے مجھے یہ مشن دیا ہے اور مجھے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو بنی ہوئی انسان کو روحانی طور پر خدا کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں۔ خدا نے مجھے بلایا ہے اور اس نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میں اس کے پیغامات کو اپنے ساتھی بنے ہوئے انسانوں اور مذہبی لوگوں کو مسلسل نچلی جہنموں میں گرنے سے روکنے کے لیے ہر طرح سے ظاہر کرتا رہوں گا۔ مجھے خدا کی رہنمائی میں ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ خود کی خاطر، اپنے بچوں اور خاندانوں کی خاطر نور میں اپنی منزل کے لیے صحیح فیصلہ کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام آج ہونا چاہیے، نہ کہ کل۔ ہر دن جو گزر جاتا ہے صرف ابلیس اور اس کی برائی کی افواج کے لیے فائدہ لاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے موجودہ وقت میں تمام بنی نوع انسان کے لیے اس کی روشنی، امن اور استحکام لانے کے لیے خاص طور پر جرمنی اور یورپ کو چنا ہے۔ ایک بار پھر مجھے بنی نوع انسان کو یاد دلانا ہے کہ یورپ، امریکہ اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے اسلام کی فوری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کے مقصد کا پہلا قدم اسلامی ممالک میں جمہوریت اور مذہب کو الگ حیثیت میں لانا ہے۔ یہ واحد راستہ ہے جس سے اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی گرفت ختم ہو جائے گی اور ان کے ممالک اور ان کی گندگی بھرے خواب اور خواہشات پوری نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا مرحلہ میرے لیے یہ ہوگا کہ خدا کی تعلیمات سے اسلامی ممالک کی رہنمائی کروں جو اس نے مجھ پر انکشاف کیا ہے۔ اس طرح عیسائیت کے ساتھ ہم آہنگی تلاش کرنے اور دنیا کے نقشے پہ ترقی میں ان کی جگہ تلاش کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے قارئین کو ایک بار پھر یاد دلانا ہے کہ خدا نے مجھے اسلاف کی طرف نہیں بلکہ اپنے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تاہم پر سب سے پہلے مجھے انسانوں سے اس خطرناک چیز اور رکاوٹ کو دور کرنا ہے جو انہیں تباہ کر سکتی ہے۔ ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مذاہب مسلسل اپنے نبیوں اور نجات دہندگان سے چمٹے رہیں۔ ابلیس اسے بطور حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچتی تاکہ وہ ان مذاہب کو ان کے بھنور سے باہر نکالنے میں براہ راست کردار ادا کر سکے۔ مذاہب کو اس نازک نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں خدا کی آواز کو سننا ہوگا۔ مذاہب کا بنیادی مقصد ہے مکمل ایمان، اطاعت، محبت کے ساتھ خدا کی پیروی کرنا تاکہ وہ اس کے ساتھ ایک ہو سکیں۔ ابھی تک مذہبی لوگ قائل ہیں کہ خدا کو ان کے مذہب اور نبی یا نجات دہندہ کی خاطر ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے۔ مثلاً انبیاء اپنی انگلیوں سے خدا کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ اہل مذہب صرف ان کے نبی یا نجات دہندہ کی انگلی کی طرف دیکھتے ہیں اور سمت کی طرف نہیں دیکھتے جو انہیں اشارہ کرتی ہے۔ انہیں اس سمت میں دیکھنا چاہیے جس سمت میں انگلی اشارہ کرتی ہے، اور اس سمت میں انہیں ایک روحانی سفر کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی تلاش اور ملاقات کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ایک نبی اپنے مشن میں بالکل ناکام رہتا ہے اگر وہ صرف اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روحانی قانون ایسے نبی یا نجات دہندہ اور ان کے پیروکاروں کو بھی معاف کرتا ہے۔
ایک نبی مسیح یا نجات دہندے کا سچا اور حقیقی مقصد انسانوں کی خدا کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ انسان ایک نبی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ بالکل بہت سے زیادہ انبیاء نے یہ غلطی کی کیونکہ وہ خراب ہو چکے ہیں، تاہم آخر میں انہوں نے اپنی روحانی زندگی میں پہنچ کر وہ تلخ سبق سیکھے۔ ان میں سے چند ایک کا میں یہاں ذکر کر سکتا ہوں۔ کرشنا، بدھا، عیسیٰ اور محمد نے خدا کی طرف انسانوں کے لیے سیدھا راستہ بلاک کر دیا اور بنی نوع انسان کے لیے بہت ساری الجھنیں اور موڑ لائے۔ میں نے ان مذاہب اور ان کے پیروکاروں کی سچائی کے بارے میں براہ راست بات کی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نبی ہمیں اس معاملے کے بارے میں بتانے کے لیے نہیں آیا، اور دوسری صورت میں ہم خود کو 180 ڈگری بدل سکتے ہیں۔ مذاہب ان کے ماننے والوں اور میرے ساتھی بنی نوع انسانوں کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن میرے الفاظ جو میں نے کہے ان کے فیصلے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ان آسمانی پیغامات کو عالمی سطح پر پھیلانا میرے مشن کا حصہ ہے، تاکہ انسان اور مذاہب اپنے آپ کو جواز پیش نہ کر سکیں کہ میرے پیغامات انہیں پہنچائے نہیں گئے تھے۔ میں کسی بھی طرح سے انہیں ایک نئی سطح پر نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ نہیں دیں گے اور اپنی ذمہ داری کا حصہ پورا نہیں کریں گے۔ میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ میری بات سنیں، اور میں انہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ خدا نے مجھے اس دنیا کو بچانے کے لیے مسیح کے طور پر بلایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے۔ کسی نبی کو ایسا محبت کا اعزاز اور انعام اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں براہ راست خدا کی طرف سے میرے لیے نعمت کے طور پر دیا گیا ہے۔ خدا نے مجھے بتانے کو کہا کہ اس دنیا و کائنات کے خالق نے مجھ پر کیسا کمال کیا۔ اگر میں خدا کی نہ سنوں اور انسانوں پر ظاہر نہ کروں کہ مجھے اس کی طرف سے کیا ملا ہے، یہ میرا گناہ اور خدا کی نافرمانی ہوگی۔ عام طور پر جب کسی کو اس دنیا میں کوئی انعام یا اعزاز ملتا ہے، وہ اسے کبھی نہیں چھپاتا، بلکہ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اسے کیا ملا۔ وہ اپنا نوبل انعام، آسکر یا کوئی ٹرافی دنیا کو ضرور دکھائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب خدا کسی کو انعام یا عزت دیتا ہے تو یہ صرف 10 یا 20 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کے پیغامات پر عمل کر کے اپنے لیے صحیح فیصلہ کرے۔ اکثر ہم نے پوری تاریخ میں بہت غلط فیصلے کیے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کو کس قسم کے دکھ اور تکالیف سے گزرنا پڑا، یہ ایک اور دکھی کہانی ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان نے ہمیشہ پوچھا، خدا کہاں ہے؟ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس نے انبیاء بھیجے تھے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ ہر دفعہ ہمارے پاس خدا کے رسولوں کو ہم نے پیٹھ دکھائی اور ان کا راستہ روک دیا۔ انہیں برے طریقے اور بے ضمیری سے ہم نے مسلوب کیا، اور ان سے ہم نے توبہ کی یا ان نبیوں کے مرنے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی۔ بعد میں تو ہم اپنے ان انبیاء کو اور نجات دہندگان کے لیے محبت میں بھی اتنے دیوانے ہو گئے جو ہم نے آخرکار ان کو خدا کا مقام دے دیا۔ انہیں اپنے تخیلات میں یہ امید تھی کہ روحانی دنیا میں ان پر یقین کرنے سے ہمارے نبی اور نجات دہندگان ہمیں بچائیں گے۔ جب ایک نیا نبی آیا، ہم اپنی پرانی فطرت میں واپس آئے اور اس سے غلط سلوک کیا، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد نے پچھلے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ ہم نے اسے الگ تھلگ کر دیا، اسے ہلاک کر دیا ہے، اسے
جھوٹا کہا اور اس پر شیطان کی طرف سے آنے کا الزام لگایا۔ ہمیں پسند ہے کہ ان کو ہر قسم کے القاب دیں۔ یہ دنیا کی بہت پرانی روایت ہے جو ہمیں براہ راست ابلیس سے وراثت میں ملی ہے۔ خدا نے اپنے رسولوں کی تکذیب کے لیے ایسی روایات نہیں دی۔ مذہبی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بار ان کے ایک نبی کو دفن کرنے کے بعد وہ نئے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے نئے نبی کا انتظار کیوں کیا۔ صرف ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیزار محسوس کیا ہے اور بہت عرصہ گزر گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ نئے نبی کو دفن کر سکیں۔ وہ ان کے آباء و اجداد کی روایات کی پیروی کرنے کی عادی ہو گئے تھے۔ میں نے انسانوں سے یہ سیکھا ہے کہ انسانی مخلوق اپنے آباء و اجداد سے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ دوسری صورت میں اگر وہ انسان تاریخ کو مختلف طریقے سے ظاہر کرتے اور بہت عرصہ پہلے پرانی دنیا بدل چکی ہوتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ دیں۔ ہم انہیں پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم صرف خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، نہ کہ اپنے انبیاء کی انگلی تک۔ نیا وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ضروری نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ تمام انبیاء مسیح نجات دہندہ راستہ یا چینل ہیں۔ وہ کسی بھی طرح ہماری منزل نہیں بن سکتے۔ آخر میں ہماری منزل صرف ایک ہے، خدا، نہ کہ دو۔ یہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگی۔ ہر ایک مذہبی کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے انسانوں، دیگر مخلوقات اور سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تخلیق کردہ مخلوقات کے خالق کے طور پر ہماری زندگی کو مقصد دیا ہے۔ وہ پہلا سبب ہے اور ہم اس کائنات کا نتیجہ ہیں۔ وہ واحد ہے جو ہمیں تصور سے حقیقت میں لایا۔ میں نے ان گنت جنتوں کا سفر کیا ہے، لیکن ہر ایک جنت میں نے ایک منفرد چیز دیکھی کہ وہ سب خدا کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ تمام جنتیں ایک جادوئی دنیا کی طرح ہیں۔ جنتوں کی تمام مخلوقات اتنی ذہین اور عقل مند ہیں، لیکن وہ سبھی چاہتے ہیں کہ ان کا اپنے خالق کے ساتھ زیادہ گہرا محبت کا رشتہ ہو۔ یہ واحد چیز ہے جو ان کی زندگی میں غائب ہے۔ اسی وجہ سے خدا جنتوں کو صوفیانہ اور پراسرار مقامات کہتا ہے۔ انسان اپنی جہالت کو اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جنتوں کے حقیقی معنی اور خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ہماری روحانی حواس کا اندھا پن ہمیں مردہ اختتام کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کی اصل حقیقت کو نہیں جانتے۔ محمد کی موت کے وقت محمد نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت بھیجی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی اور مسیح کو ان کی عبادت کرنے سے خدا کا مقام دے دیا۔ اگر محمد ہمارے موجودہ دور میں ہوتا تو وہ مسلمانوں اور اس کے اپنے مذہب پر بھی لعنت بھیجتا۔ مسلمان بہت زیادہ جہالت اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے بارے میں ایک واضح تصور رکھتے ہیں اور ابھی تک وہ بہت اندھے ہیں۔ انہوں نے محمد کو اپنی زندگی کا مرکز بنا کر اپنے آپ کو مقصد میں گمراہ کیا ہے۔ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد سے نظریاتی محبت ہی اصل نجات ہے۔ محمد خدا کے بارے میں اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کے بارے میں بہت واضح تصور رکھتے تھے۔ اس کی دوسری طرف اس نے بنی نوع انسان کو خدا سے بہت زیادہ بلاک کر دیا، مزید یہ کہہ کر کہ وہ آخری نبی تھا
اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اسلام میں اتنے نبی تھے صرف محمد کے بیان کی وجہ سے جنہیں مار دیا گیا، جن کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق تھا، مگر وہ تمام الہی راز اور خدا کے پیغامات بنی نوع انسان پہ ظاہر نہیں کر سکے۔ خاص طور پر اس وجہ سے خدا روحانی دنیا میں محمد پہ بہت ناراض تھا۔ سادہ سچائی یہ ہے کہ خدا اپنے بچوں میں سے ہر ایک کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ وہ مسیح، نبی، نجات دہندہ اور خدا کے دل یا کسی سے بھی زیادہ روحانی ترقی تک پہنچ سکتے ہیں۔ خدا کے پاس جنتوں میں اپنے تمام بچوں کے لیے محبت کے بہت سارے انعامات ہیں۔ خدا کے پاس پوری ابدی زندگی کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، اور ایک نہ ختم ہونے والا حیرت انگیز فضل ہے۔ تمام انبیاء نے جنتوں کے مختلف دروازے بند کر دیے ہیں۔ محمد نے بہت واضح طور پر خدا کی شناخت کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف اس نے خدا سے براہ راست ملاقات کے لیے بنی نوع انسان کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے موجودہ دور تک اسلام میں پیش رفت نبی نہ آ سکا۔ چیزیں اسلام میں بدتر اور زیادہ پسماندہ ہو گئیں۔ مسلمان اپنے 1400 سال پرانے اسلامی قوانین اور شریعت تمام ممالک تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی کسی نبی اور نجات دہندہ کا مقصد نہیں رہا کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک دروازہ کھولے اور دوسری طرف ان کو روک دے۔ اگر وہ تمام انبیاء جن کے پاس انسانوں پر ظاہر کرنے کے لیے اتنے راز الہی تھے کو اسلامی ممالک میں قتل نہیں کیا گیا ہوتا تو آج روحانی زندگی میں اسلام کا سنہری دور ہوتا۔ اسلام بدھ مت، عیسائیت اور ہندو مت کو مدد کر سکتا تھا خدا کے بارے میں کنفیوژن سے نکالنے کے لیے۔ اسلام ایک واضح تصور رکھتا ہے اور اس سے واقف ہے۔ اسلام میں مقدس کتابوں اور دوسرے مذاہب سے زیادہ خدا کے بارے میں واضح تصور ہے۔ یہ ایک ٹوٹے دل کی دکھ بھری کہانی ہے کہ اسلام ابلیس کا شکار ہو گیا بجائے کہ خدا کی طرف انسانوں کی مدد کرتا۔ مسلمانوں کی متشدد فطرت اور مقدس جنگ کی روایت نے اسلام کے تمام حسن کو دفن کر دیا ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں اسلامی انتہا پسند اور دہشت گرد اسلام کی ایسی بدصورت تصویر لے کر آئے ہیں اور جس کو حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا کہ اس کے بارے میں مزید جانیں۔ یہ سکے کا دوسرا رخ ہے۔ اب محمد روحانی دنیا میں توبہ کر رہے ہیں، جو اس نے خود سے کہا کہ وہ آخری نبی ہے۔ اس نے اس کے مذہب کا راستہ روک دیا ہے اور اسے ابلیس کا شکار بنا دیا ہے۔ وہ سب دنیا اسلام میں قتل ہونے والے انبیاء محمد اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، چاہے وہ ایک اعلیٰ دنیا میں جا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ صرف اسلام کی اصلاح کا سوال نہیں ہے۔ میرے لیے سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اور اس دنیا کی حفاظت کی وجہ سے اسلام کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسلام ایک ٹکنگ ایٹم بم کی طرح ہے۔ اگر یہ پھٹتا ہے تو یہ اس دنیا کے کئی حصوں کو مٹا دے گا۔ اسلامی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی طرف سے آپ یہ آواز سن سکتے ہیں کہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہیے، جلدی یا دیر سے۔ اگر انہیں ایٹم بم مل گیا تو وہ اسے اسرائیل کا صفایا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا یا ان کے آس پاس کے ممالک کا کیا ہوگا۔ بہرحال وہ سب خودکش قاتل ہیں جن کو یقین ہے کہ ان کی موت کے بعد فردوس ان کا انتظار کر رہی ہے، جنت ان کی منتظر ہے۔
یہ سچ ہے، ابلیس اپنے جہنم کے کچھ جہانوں کو بھی فردوس کہتا ہے۔ وہ ابلیس کی فردوس میں داخل ہوں گے۔ یہ ابلیس کی حکمت عملی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو خدا سے دوری پہ رکھے۔ جب تک وہ یہ کر سکتا ہے، وہ بنی نوع انسان کی قسمت کو اپنے ساتھ لانے کے لیے گھنونے منصوبے کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ وہ کام بہت اچھی طرح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص منصفانہ ہے اور تعصب نہیں رکھتا تو وہ بہت واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ ابلیس تمام مذاہب میں ایک ہی حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے تاکہ پیروکاروں کو ان کے نبیوں اور نجات دہندگان سے چمٹے رہیں۔ اس طرح وہ انہیں آگے آنے اور خدا سے براہ راست بات چیت کرنے سے روکتا ہے۔ میں روشنی کی ایک سے زیادہ تیز رفتار سے اڑ سکتا ہوں اور میں کوہ مکان کے بہت سے حصوں میں سفر کر چکا ہوں۔ تمام مخلوقات جن کا خدا سے براہ راست تعلق ہے تمام شعبوں میں بہت ترقی یافتہ ہیں۔ الفاظ ان کی روحانی اور ظاہری ترقی کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ تخلیقات جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے لیکن ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زیادہ تر اپنی ٹیکنالوجی کو اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان تخلیقات کی ترقی اور تہذیبیں دوبارہ صفر کے مقام پر گر گئیں۔ تمام تخلیقات جن کا خدا کے ساتھ ایک کامل محبت کا مستقل رشتہ ہے، خدا نے ان کو اپنے حیرت انگیز فضل اور خوش قسمتی سے نوازا ہے کہ وہ مسلسل اس کے قریب ترقی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ مخلوق جن کو خدا نے اپنے نور کا کچھ حصہ دیا ہے، خدا سے ملنے کے لیے وقت اور جگہ کو عبور کر سکتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہے اس سے مل لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز تحفہ ہے جسے کوئی اپنے خالق سے حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایک سیکنڈ کے اندر ایک جنت سے دوسری جنت تک جاتے ہیں۔ در حقیقت ایک جنت سے دوسری جنت میں جانے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، مگر صرف وہ مخلوقات جو روشنی کی متعدد رفتار سے اڑ سکتی ہیں وہی اتنی جلدی اس فاصلے کو عبور کر سکتی ہیں۔ ان مخلوقات کے لیے پوری ابدیت ایک چھوٹے سے شہر کی طرح ہے۔ ہر جگہ جب میں ان کی جنتوں کا مشاہدہ کرتا ہوں میرے ہونٹوں پر یہ الفاظ آتے ہیں، او میرے پیارے آسمانی والدین، میں تیرے بارے میں کتنا کم جانتا ہوں اور تیری قدر و قیمت کو۔ اس لمحے میں میرے جسم کا ہر خلیہ خدا کی محبت میں اتنا صوفیانہ ہو جاتا ہے اور میں وقت کو پکڑنا چاہتا ہوں جو اس صوفیانہ محبت کو تھامنے کے لیے ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے۔ ان تخلیقات اور جنتوں میں آپ واقعی گہرائیوں سے خدا کی قدر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت سی مخلوقات اور تخلیقات، بہت ساری محبت، خوبصورتی اور خدا کے منفرد نور دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی خدا میں ان کی محبت کمال تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے صوفیانہ جنتوں کے سفر کے بعد جب بھی میری روح واپس میرے جسم میں آتی ہے میں ایک گہرا سانس لے کر خود سے پوچھتا ہوں، انسانی زندگی میں کیا بہت غلط ہوا ہے کہ آج جو ان میں بہت فرق ہیں وہ کیا ہیں اور انہیں کیا ہونا چاہیے؟ واقعی اس مادیت پسند دنیا کی ایک مصنوعات بن گئے ہیں اور ان کی لامتناہی خواہشات کا شکار ہو چکے ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ انہیں مصائب اور درد برداشت کرنا پڑتا ہے اور ان کی ارواح اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ مخلوق کے دکھ اور تکلیف کی وجہ ہیں اور آب و ہوا کے تمام مسائل کا باعث بھی۔ اب تقریباً پوری کرۂ ارض انسانیت کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں انسان ذہنی طور پر بیمار ہو چکا ہے۔
درد اور مصائب نے انہیں گھیر رکھا ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ان کی خود غرضی کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ دیکھ اور محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم ہماری زمین کی خوبصورتی کو دیکھیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سیارہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ایسے خود غرض لوگ اس کی پیٹھ پر چلیں۔ اس سیارے کا مقصد ایسے انسانوں کو دیکھنا تھا، وہ مخلوق جو فطرت سے بڑے ہیں اور اس زمین کی خوبصورتی کے ساتھ ہم آہنگی کر سکتے ہیں۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہر روز جب میں جنگل جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میں ایسے شرپسند لوگوں کو بھی کبھی نہ دیکھوں۔ میری آنکھیں صرف ان لوگوں کی خواہش کرتی ہیں جو خدا اور خدا کی منشا کے ہوں اور خدا ان سے تعلق رکھتا ہو۔ سچے دن آ گئے، تحقیق کے مقصد میں شرکت کرے گی۔ خدا اور جنتیں انسانوں کے لیے پوشیدہ ہیں اور وہ اس برائی کی دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ سچے الفاظ کے حقیقی معنوں میں انسانیت نے اپنے خلاف خدا اور جنتوں کے خلاف جرم کیا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی انسانیت کے خلاف جرم کرتا ہے جس کی قیمت اسے چکانی پڑتی ہے اور اسے کب تک جیل میں رہنا پڑے گا۔ انسانی مخلوق کے دل زنگ سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کالے بادل سے دن کے 24 گھنٹے گھرے ہوئے ہیں۔ خدا کا نور نہ صرف لاتعداد جنتوں میں چمکتا ہے بلکہ ہماری تخلیق پر بھی، لیکن اسے ہمارے دلوں میں آنے کے لیے کوئی سوراخ نہیں ملتا۔ میں یہاں 2 کہانیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بدھ مت کی علامت کے بارے میں ہے جو اس نے اپنے پیروکاروں کو دی تھی۔ اس نے کہا، جب میں نے جنت میں داخل ہونا چاہا تو دروازہ اتنا زنگ آلودہ تھا کہ مجھے اسے کھولنے کے لیے اپنی پوری طاقت درکار تھی۔ میں جانتا ہوں کہ کسی جنت کے جہانوں میں کوئی زنگ آلودہ دروازہ نہیں ہے۔ بدھا نے اسلامت کو یہ کہہ کر سمجھایا، میرا دل ایسا زنگ آلودہ تھا کہ اس میں میرے لیے بہت وقت لگا تھا اور میں نے پوری طاقت استعمال کر لی تھی اس سے پہلے کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں اور پرواز کر سکوں۔ دوسری کہانی میرے وطن کے ایک بزرگ مذہبی آدمی کے بارے میں ہے۔ اس کے بہت سے پیروکار تھے۔ ایک دن میں نے اسے ایک ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، تقریباً 10,000 پیروکاروں کے ساتھ۔ اس نے خدا سے پوچھا، تم کب ہمیں اپنی جنت الفردوس میں آنے کی اجازت دو گے؟ تم کب ہمارے پاس اپنی دعوت اور فرشتے بھیجو گے تاکہ ہم وہاں جا سکیں؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا، جنت اور فردوس کے دروازے تو ہر روز 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ خدا، جنتیں اور فرشتے چند ارواح کو ہی دیکھنے کے لیے بے چین ہیں جو فردوس اور جنتوں کے جہانوں میں داخل ہو سکیں۔ تمہیں خدا اور جنتوں کی طرف سے کون سی دعوت چاہیے؟ تم خود اس کی وجہ ہو جو تم وہاں نہیں ہو۔ خدا اور جنتوں نے تمہیں کبھی نہیں روکا کہ تم وہاں آؤ۔ یہ وقت ہے کہ تم خود کو اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ نہ کرو۔ تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے دیکھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ تمہیں وہاں جانے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اگر تمہیں خود نہیں پتہ تو خدا سے پوچھو۔ اگر تم صاف اور سچے دل سے دعا کرو تو خدا اور جنتیں تم پر ظاہر کریں گے کہ تمہیں کیسے خود کو اندھیروں سے نور کے رستے کی طرف ٹھیک اور ان شیطانی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ ایک بار جب تم خدا کی روشنی میں ہوگے، تم جتنی بار چاہو جنتوں میں آ سکتے ہو۔ جب وہ میری بات سن رہا تھا، وہ بے آواز ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہنا ہے۔
کچھ دنوں کے بعد وہ اکیلا رات کے وقت میرے پاس آیا۔ اس نے یہ کہہ کر معافی مانگی اور وہ اکیلا آیا تھا۔ میرے پیکاروں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھے گا جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، میں تھیالوجی کا پروفیسر ہوں اور میرے پاس کئی لاکھ پیروکار ہیں۔ پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے بات کی ہے اور کسی مذہبی الفاظ کا استعمال نہیں کیا۔ تمہاری باتوں نے میرے دل کو بہت گہرائی سے چھو لیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ میں ہی اس کی بنیادی وجہ ہوں کہ میں اپنے گھر نہیں رہ سکتا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں گھر جانے کے لیے خدا، جنتوں یا فرشتوں کی کسی دعوت کی ضرورت نہیں۔ ہم گھر پر نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنا اصل گھر بھول چکے ہیں۔ کل رات جب میں دعا مانگ رہا تھا اور خدا سے معافی مانگ رہا تھا، اچانک لاکھوں سورجوں کی طرح روشنی میری آنکھوں کے سامنے چمکنے لگی۔ میں نے آسمانوں سے ایک آواز سنی، ہم ہمیشہ موجود رہیں گے، لیکن یہ تمہارے لیے پہلی بار ہے کہ تم نے ہمیں خدا کی روشنی میں دیکھا۔ محبت انسان اور خدا کے درمیان خدا کے وعدے اور اصولوں کا حصہ ہے۔ خدا اپنے وعدے اور اصولوں کو کبھی نہیں بدلے گا۔ ہم گھر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نے اپنے وعدے سے ہی دھوکہ کیا ہے۔ ہم متزلزل، متغیر اور غیر متوازن ہیں، اور ابھی تک ہم نے اپنا روحانی سفر بھی شروع نہیں کیا۔ تو ہم کیسے گھر اور خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں؟ خدا کا جنتوں میں خاندان ہماری طرح نہیں لگتا۔ خدا کا خاندان خدا جیسا نظر آتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہڈی اور جلد کی طرح گہرائی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سائنسدانوں نے ہر ممکن اور صحیح کوشش کی ہے تاکہ سچی تلاش کے ذریعے دریافت کر سکیں، تاہم مذہبی لوگوں کی روحانی زندگی کا پانی جو ہے وہ ان کی مذہبی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ مذہبی دنیا جمود کا شکار ہے، اس سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ مذہبی لوگ ان مقدس کتابوں کے قیدی اور کاکروچ بن چکے ہیں۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ اتنے سال مذہبی تاریخ گزر گئی، لیکن اہل ایمان اب بھی اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ وہ یقین کے مرحلے میں ہیں۔ وہ بالکل اس بچے کی طرح ہیں جو بڑا تو ہوتا ہے مگر اب بھی 20 یا 30 سال تک کنڈر گارڈن جانا چاہتا ہے۔ مذہبی قوانین اور اصول، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ کنڈر گارڈن کے اصول۔ چھوٹے بچے دوسری کوئی بات نہیں سمجھتے، یہ ہمیں بتانا ہے کہ کچھ بالکل غلط ہو گیا ہے۔ مذہبی دنیا میں در حقیقت ہر ایک مذہب کو فوری اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم میری فہرست میں سب سے اوپر اسلام ہے، کیونکہ یہ مذہب بہت خطرناک ہے اور یہ ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ اسلام کی اصلاح کے بعد میں عیسائیت کی اصلاح کروں گا۔ اگر یہ قابیل اور حابیل مذہب خدا کی منشا کی پیروی کریں گے، یہ دنیا تمام بنی ہوئی انسان کے لیے ایک بہتر جگہ ہو سکتی ہے۔ نیا ورلڈ آرڈر روحانی سطح پر قائم ہوگا اور چیزیں صحیح سمت میں جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر صرف وقت کا سوال ہے۔ سب سے مختصر راستہ یہ ہوگا کہ اگر سب ایک دوسرے کی مدد کریں ذمہ دارانہ طریقے سے، اگر نہیں تو یہ زیادہ وقت لگے گا۔ میں نے اپنی تمام کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ میں 2040 میں دعا کروں گا اگر ایک جرمن پہاڑ کی چوٹی پر آسمان کھل جائے گا اور ہر آنکھ خدا کو دیکھے گی۔ یہ میرے مشن کی خاص بات ہوگی۔ اگر میں منتخب قوم
جرمنی اور تمام بنی نوع انسان کے لیے دروازہ کھول سکتا ہوں۔ خدا کے لیے 2040 میں جرمنی آنا پہلی بار نہیں ہوگا۔ میں اس محبت کی قسم کھا سکتا ہوں جو میرے پاس خدا کے لیے ہے، اور اس کی محبت جو میرے لیے، کہ میں نے خدا کو آدھی رات کو جنگل میں کئی بار خاص طور پر درخت کے قریب دیکھا ہے، جہاں اس نے مجھے بنی نوع انسان کے لیے تمام الہی الہامات عطا کیے تھے۔ کئی بار اس کی روشنی میرے ساتھ آدھی رات کو جنگل میں چلتی ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس کی روشنی لاکھوں سورجوں کی طرح مجھے گھیر لیتی ہے۔ اسی وقت اس نے بہت پیار سے بات کی اور میری رہنمائی کی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور میری آنکھوں اور پیشانی کو بہت بار بوسہ دیا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور انہیں بغیر کسی وجہ کے ہر وقت گلے لگاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام محبت جو خدا نے مجھے دی ہے وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ میں اپنے ساتھی انسانوں کی مدد کر سکوں اور ان کے لیے خدا کی طرف ایک رستہ بنا سکوں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو ملنا اور گلے لگانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے تمام بچوں سے اسی طرح پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ اب یہ بچوں کے لیے بھی وقت ہے کہ وہ ساری زندگی بچے نہ رہیں۔ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے طور پر انہیں اپنے حصے کی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے بڑا ہونا پڑتا ہے۔ بچوں کو بچے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑھتے اور بدلتے ہیں۔ ہمیں انہیں کئی بار یاد دلانا ہوگا جب تک کہ وہ ان کی زندگی کی ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہوتے۔ میں نے خدا کی منشا کے لیے اپنے مشن کی زندگی میں بہت سے بچوں کو تعلیم دی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بچے جیسے آئے تھے ویسے بچوں کی طرح پرانی دنیا میں واپس چلے گئے۔ کئی بار جب انہوں نے مجھے دیکھا تھا، ان کا ضمیر خراب تھا اور خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ میرے پاس والدین کا دل ہے اور میں بار بار ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا اس شیطانی دنیا سے لگاؤ بہت بڑا ہے۔ ابلیس ہر انسان کی زندگی اور وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ انہیں موت کے بعد کی زندگی میں حاصل کر لے گا اور ان کو اندھیرے جہنم میں ڈال دے گا، جو اس سے اور اس کے گرد ہوئے فرشتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس کا حل اور نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم مسلسل ابلیس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں اور اپنے بدترین دشمن کو نہیں پہچانتے، ابلیس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جب تک ہم اس کے لیے بنیاد نہیں رکھتے۔ اگر ہم اسے بار بار بنیاد فراہم کرتے ہیں، ابلیس ہم میں ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہے۔ ابلیس بنی نوع انسان کا غلط استعمال اور گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے انسانی تاریخ میں یہ کام پوری طرح سے کیا ہے۔ اگر خدا اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے اندر کو دیکھ سکتا ہے۔ ابلیس نے بہت سے انسانوں کو جہنم میں بھیجا اور بہت سی جہنم بنائی بھی ہیں۔ ابلیس خود گر گیا ہے اور اس نے بنی نوع انسان کو بھی اپنے تاریک جہنم میں گرا دیا۔ خدا کیسے شیطانی بچوں کے ساتھ رشتہ استوار کر سکتا ہے جو ابلیس کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور اسی طرح کی عادات رکھتے ہیں؟ ہم ابلیس کے جڑواں بن گئے ہیں۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں خدا کے ہونا چاہیے، نہ کہ ابلیس کے۔ خدا ہم میں ایک جھوٹی حقیقت دیکھتا ہے۔ تخلیق کے اصولوں کے مطابق انسان کو خدا کا آئینہ ہونا چاہیے۔ جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو اسے خود کو ہم میں دکھنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے کردار، شخصیت، دل، روح وغیرہ کی عکاسی کرنی چاہیے۔
ابلیس نے اس آئینے کو تباہ کر دیا اور اس کے بہت سے ٹکڑے بنا دیے ہیں۔ جب خدا ہماری طرف دیکھتا ہے تو وہ ہماری ٹوٹی اور بدصورت تصویر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ میں نہیں، یہ کوئی اور ہے، میں انہیں کبھی نہیں جانتا تھا۔ شیطانی بچے ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم ابلیس کو اپنا تاریک اور شیطانی ماضی واپس کر دیں۔ ہمیں اسے اور اس کی بری قوتوں کو بتانا ہوگا، یہ وہی ہے جو تم نے ہمیں دیا ہے اور ہم اسے تمہیں واپس دینا چاہتے ہیں، یہ تمہارا ہے۔ ہم خدا کی محبت اور مہربانی کو بہت پہلے کھو چکے ہیں، لیکن اب وہ ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ مل گیا ہے۔ پھر محبت کی دھوپ کے دن شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم اور ہمارے بچوں کو بری دنیا کا سامنا کرنے والے اندھیروں میں مسلسل رہنے کے لیے بدقسمتی اور بری تقدیر کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ہر وقت کیا ہے۔ کم از کم ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی روحوں کے لیے کس قسم کے جہنم بنا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سیدھی طرح نہیں سمجھتے، آگے کی زبان تو مجھے کہنا پڑے گا کہ ہم ظالم لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمارے آباء و اجداد زیادہ تر وقت رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ابلیس کا شکار بننے کے لیے ہمارے لیے برائی کے پل بنائے۔ بہت سے انبیاء اور نجات دہندگان نے اپنے ساتھی بنی نوع انسانوں سے علامتوں میں بات کی۔ مجھے علامتوں میں بات کرنا ناپسند ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی والدین ایسا نہیں جو اپنے بچوں سے علامتوں میں بات کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان علامتوں کے ذریعے انہیں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ ان کے بچے ان کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ نتیجتاً ان کے بچوں کو درد، مصائب اور دکھی حالات کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ نہ خدا اور نہ ہی کوئی اور جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور انہیں ایسے حالات میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے روحانی دنیا میں انبیاء کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ مزید یہ کہ وہ ان کی ترقی کے مطابق مختلف جہانوں میں رہتے ہیں۔ جنتوں نے مجھے نشانیاں دی ہیں کہ وہ ان کے مشن کی زندگی کی اصل حقیقت کو کس طرح وہ بھول گئے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے مشن کا راستہ چھوڑ کر وہ اپنے بارے میں باتیں کرنے لگتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے بہت سے سوراخ اور نقصانات پیدا کیے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ان کی ذمہ داری ہے کہ بنی نوع انسان کو اپنے انبیاء اور ان کے لیے کم یکجہتی کریں اور خدا کے بارے میں زیادہ سوالات پوچھیں۔ بالکل شروع میں جب خدا نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تھا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ انبیاء اور نجات دہندگان کو اپنے اور بنی نوع انسان کے درمیان چینل کے طور پر استعمال کرے۔ کسی نہ کسی طرح انسانی ارواح روحانی دنیا میں اور اس زمین پر انسان کے درمیان کسی نہ کسی طرح مزاحمت کی فطرت یکساں ہے۔ براہ راست خدا کی رہنمائی لینے کے لیے انسان اپنی باغیانہ فطرت کو بار بار دکھاتا ہے۔ بدقسمتی سے خدا کو ان چیلنجز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، بلکہ وہ ناخوشگوار محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بنی نوع انسان کو خدا کی قدر کو جاننے کے لیے بہت زیادہ درد اور تکلیف اور بہت سی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر انہوں نے خدا کی طرف سیدھا سفر اختیار کیا ہوتا تو وہ جد و جہد سے بچ سکتے تھے۔